یہ تو فرق ہوا نا خلیل و حبیب میں۔ ایک اور بھی نکتہ، ایک اور پھول دیتا ہوں، اکوڑا خٹک والوں ایک اور پھول دیتا ہوں، سنبھالیے گا آج پھر گلوں کی بارش ہے۔ ذکر رسول میں آج پھر گلوں کی بارش ہے۔ جی خوشبو، ذکر ہی معطر ہے، ذکر ہی خوشبودار ہے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا میں رب العزت کی قسم کھا کر حلفاً کہتا ہوں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ ذکر رسول، یہ قرآن میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر تیرا ذکر بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہے، تو ہم کیوں نہ ذکر کریں، ہم کیوں نہ تذکرے کریں، ہم ایسی مجالس کیوں نہ بپا کریں جس میں اپنے آقا، جلنے والے جلیں، سڑنے والے سڑے، شام دیکھیں۔ یہ تو فرق تھا خلیل اور حبیب کا، یہ تو فرق تھا خلیل۔ اب ایک اور فرق ملاحظہ کیجئے، ایک اور پھول لیجئے، یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں۔ وہ موسیٰ کلیم ہے، تو حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب کا فرق بھی دیکھ میرے محبوب۔ موسیٰ طور پر طلبگار دیدار ہے، متمنی دیدار ہے، لیکن عرش بری پر مجھے لن ترانی سے انکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ طور پر طلبگار دیدار ہے، لیکن عرش بری پر مجھے لن ترانی سے انکار ہے۔ وہ کلیم ہے لیکن تو حبیب ہے، دیکھنا تو حتیم میں میٹھی نیند سو رہا ہے یا ام ہانی کے گھر سو رہا ہے۔ تو محو خواب ہے، تو محو نیند ہے، اور میں عرش بری پر محو انتظار ہوں۔ دیکھ کلیم اور حبیب کا فرق بھی۔ یہ خلیل اور حبیب اور کلیم اور حبیب کا فرق ہے میرے پیغمبر۔ ہم نے آپ کے ذکر کو وہ رفعت عطا کی ہے، اور پھر صرف تو میرا محبوب نہیں، بڑی آج کی اس گفتگو کو میں موقع سمجھتے ہوئے ضرب لگا رہا ہوں، فائدہ لے لوں نا اس سے کچھ۔ اب ملک فیاض الرحمان صاحب نے اتنی تگ و دو جو کی ہے تو اس سے کچھ ہمیں حاصل بھی تو ہو، فائدہ لے لوں اس سے۔ تو پوائنٹ سنیے گا، جب تو اتنی صفات، کمالات، خوبیوں والا ہے میرے پیغمبر، تو پھر تیری امت تجھ سے اتنا پیار کرے گی، اتنا پیار کرے گی کہ دوسری امتوں نے اپنے نبیوں سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنے تیرے چاہنے والے تجھے چاہیں گے۔ یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ میں انٹرنیشنل فورم پر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، یہاں کی بات وہاں ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، ان کو خاموش کروائے، یہ تو نادان ہے بچے، لیکن جو بات میں اس فورم پر کہہ رہا ہوں اسے سنیے گا، اور بڑی خاص بات ہے۔ تم نے تو اپنے نبیوں کے وہ سینٹا کلاز کیا، کرسمس کی صورت میں شرابیں پیں اور کرسمس منائی، تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تمہاری کیا بات ہے، تم تو اپنے انبیاء کے کارٹون بھی بنا دیتے ہو، تمہاری کیا بات ہے۔ لیکن یہ جو امت بیٹھی ہے نا، ان کا اپنے نبی سے بڑا جذباتی تعلق ہے، یہ معاملہ مختلف ہے، یہ فنا فی الرسول ہے، ان کی زندگی کا حاصل ہی بس محمد 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 ہے۔ وہ بدر کا میدان دیکھیے، میرے بچے سن رہے ہیں، آج میرا جی چاہتا ہے ان سے بھی کچھ ان کی نظر بھی کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں مجاہدین بھرتی فرما رہے ہیں، ایک بچہ 12-13 یا 13-14 سال کا، وہ بھی لائن میں لگ گیا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤں، یہ اعزاز اور یہ شرف مجھے بھی مل جائے۔ رسول اللہ دیکھتے ہی فرماتے ہیں بچوں کو اجازت نہیں ہے،
جنگ بچوں کا کھیل نہیں، بچوں کو اجازت نہیں ہے بچے لائن سے نکل جائیں۔ اب یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو سمرہ بن جندب، یہ اب پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایڑیاں پیچھے سے اٹھا کر قد لمبا کرنے کے لیے، یوں کہ میں بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معصوم مجاہد کو دیکھا اور اس کی ادا کو دیکھا، اس کے پاؤں میں پیچھے سے اٹھی ہوئی ایڑیوں کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا اچھا اس کو اجازت دے دو، اس کو اجازت دے دو، آنے دو اس کو۔ جذبہ سنیے نوجوانوں، جذبہ فیس بک اور واٹس ایپ میں کھبے ہوئے نوجوانوں، سوشل میڈیا کی غلاظتوں میں دھنسے ہوئے میرے نوجوانوں، اس دور کے نوجوان کا جذبہ دیکھیے۔ ان کی زندگی کا ماحصل صرف محمد محمد، ان کی زندگی کی متاع عزیز صرف ذات رسول، ان کی زندگی کی کل قیمتی متاع، قیمتی جان صرف عشق اور حب رسول۔ ایڑیاں کھڑی کی، رسول اللہ نے فرمایا اجازت دو۔ اب یہ اجازت ملنے پر ادھر تو ہو گیا، پھر ادھر سے پیچھے سے نکل گیا، بھاگ کر اپنے جگری دوست حضرت رافع کے پاس آیا، وہ بھی ہم عمر تھا اس کا، اسے کہنے لگا میں سلیکٹ ہو گیا، میں منتخب ہو گیا ہوں۔ رافع نے کہا اچھا پھر تو میں بھی ہو جاؤں گا، یہ بھی بھاگ کے لائن میں لگ گیا۔ رسول اللہ نے حسب معمول دیکھا، کہا بچے پیچھے ہٹ جائیں، بچوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بولا، رافع بولا اللہ کے رسول آپ نے اس کو تو اجازت دی میرے دوست کو، اور مجھے کیوں نہیں دیتے؟ ہم جب لڑتے ہیں نا، کشتی کرتے ہیں، تو میں اس کو ہرا دیتا ہوں، جو مجھ سے ہار جاتا ہے اسے اجازت ہے، اور جو میں جیتتا ہوں تو واہ بھی واہ، مجھے اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ اس استدلال کو سن کر مسکرائے، فرمایا کیوں نہ تمہاری دوبارہ کشتی کرا دوں، جو جیتا وہ سلیکٹ، جو ہارا وہ رہ جائے گا۔ ہائے ہائے، جذبات دیکھیے اکوڑا کھٹک کے دوستو، صرف زبانی دعوے نہیں عشق رسالت کے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے عشق رسالت کے دعوے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے محمد عربی کا نام لیتے ہیں اور ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ باپ سے بولتے نہیں اور نام رکھا ہوا ہے عاشق رسول۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں ملاوٹ کرتے ہیں اور نام ہے عاشق رسول۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں غریب بھوک سے بلکتے ہوئے سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے غریبوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور نام لیتے ہیں عشق رسالت کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زمینوں کی پیداوار پر عشر نہیں دیتے، عشر تو مشرک بھی دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ۔ زمین کی پیداوار پر اللہ کے نام کی خیرات تو مشرک ابو جہل بھی کرتا تھا، تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہ تم دونوں کی کشتی کروا دے، جو جیتا وہ منتخب، جو ہارا وہ رہ جائے گا۔ صحابہ کے اجتماع میں دونوں بچوں کی کشتی شروع ہوئی۔ کشتی شروع ہونے سے قبل رافع نے سمرہ کے کان میں کہا کہ تو پہلے ہی سلیکٹ ہے، تیرا تو کام پہلے ہی ہو گیا، بچتا تو میں ہوں نا، تو ایسے کر آج ہار جا، گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا۔ حضرت سمرہ مسکرائے، اچھا کشتی تو کرنا۔
ڈیل کے مطابق سمرہ گر گئے، رافع جیت گئے، اور بازو اٹھا کر آیا، اللہ کے رسول اب دیکھو جیت گیا ہوں، مجھے بھی اجازت دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اجازت تو ہے، لیکن وہ کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ احساس نبوت ہے۔ اسی بدر کے میدان میں، اسی بدر کے میدان میں دو اور بچے بھی ہیں، یہ تو رافع اور سمرہ ہے، اسی عمر کے دو اور بچے ہیں۔ ابن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں آ گئے، ایک بولا چچا جان، ہاتھ پکڑا میرا، چچا جان آپ ہمیں ابو جہل تو دکھا دیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے دونوں کو دیکھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے اور دشمن کی فوج کے کمانڈر کا پوچھتے ہیں، یہ خیر ہے ان کو؟ عمریں دیکھو، چھوٹا منہ بڑی بات۔ میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ ہے عشق رسالت۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اچھا، میں نے کہا بیٹا وہ بڑا بہادر ہے، اس کے آس پاس مسلح گارڈ ہوتے ہیں، اگر تم اس کی طرف گئے تو مارے جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے بچے، معصوم بچے، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، عشق رسول سے بھرپور بچے، کہنے لگے زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، پہلو محمد میں سو جائیں گے پھر کیا ہے۔ اور یہ سر کٹ کر، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ ابن عوف فرماتے ہیں پھر میری نظر میدان میں ابو جہل پر پڑ گئی، میں نے ایک کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا، میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار، وہ سامنے جو جا رہا ہے نا گھوڑے پر، اس کے دائیں بائیں گارڈ بھی ہیں، وہ جا رہا ہے۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی اٹھائی اور وہ دونوں باز، دونوں شاہین پرواز کر گئے، اڑ گئے، ہدف کی طرف لپکے، تلواریں نیاموں سے نکال کر ہدف کی طرف دوڑے۔ فضائے بدر میں دونوں معصوموں کی زبان سے نکلنے والا نعرہ تکبیر بلند ہوا، تکبیر بلند ہوئی، اور دونوں نے خون آشام مجاہدوں کی طرح، دونوں نے ماہر جنگجوؤں کی طرح ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار چلائی، گھوڑا گرا، ابو جہل نیچے آیا، قد برابر ہو گیا، دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا، ابو جہل کے گارڈ بھی حرکت میں آ گئے، انہوں نے بھی تلوار نکالی، معوذ پر حملہ کیا، بازو کٹ گیا لیکن گوشت کا چمڑا اٹک گیا، اب لٹکتا ہوا جھولتا ہوا معصوم کا بازو، اور دوسرے ہاتھ سے عشق محمد میں وار، لٹکتا ہوا بازو، درد بھی ہے
درد بھی ہے لیکن منزل کے حصول کی تمنا بھی ہے۔ وہ لٹکتا اور جھولتا ہوا بازو زمین پر رکھا، اس پر اپنا پاؤں رکھا، ایک جھٹکے سے علیحدہ کر دیا کہ بدن کا جو حصہ محمد سے وفاؤں کے سفر میں رکاوٹ بنے گا علیحدہ کر دیا جائے گا۔ مار ڈالا ابو جہل کو، کفر کے سورما کو، اس امت کے دو ننھے ننھے عاشقوں نے، دو ننھے منھے عاشقوں نے مار ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھا تو خوش ہوئے، خوش ہوئے۔ ہاں، جس کو فوج کا سربراہ یہ کہہ دے تو اس کے لیے اور کیا تمغہ ہے، شجاعت و بصالت و فلاں فلاں فلاں، اس کو کیا نشان چاہیے جس کو زبان نبوت سے نشان حیدر مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کی ماں کا نام لیا، فرمانے لگے عفرا کے بیٹو، عفرا کے بیٹو، آج تو تم نے عرش بری پر، آسمانوں پر تسبیح کرنے والے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ وہ فرشتے جو آدم کی تخلیق کے وقت شکوہ کر رہے تھے، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس پاکی بیان کرتے ہیں۔ آج تو وہ پاکی بیان کرنے والے نوری بھی حیران ہیں کہ ان بچوں نے کیا کر ڈالا، ان بچوں نے کیا کر ڈالا۔ وہ تسبیح کے مدعی، وہ تقدیس کے مدعی فرشتے آج انگشت بدنداں ہیں، حیران ہیں، محو حیرت ہیں کہ یہ محمد کے ادنا اور ننھے ننھے غلاموں نے، ننھے ننھے عاشقوں نے کیا کر ڈالا۔ آج وہ بھی حیران ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفرا کے بیٹو شاباش، بہادر ماں کے بہادر بیٹو شاباش، آج تم نے آسمانوں پر فرشتوں کو حیران کر دیا اور فرش پر محمد کو حیران کر دیا۔ آسمان پر عرش پر خدا تم پر فخر کرتا ہے، فرش زمین پر محمد عربی تم پر فخر کرتا ہے۔ اکوڑا خٹک کے دوستو یہ معاملہ مختلف ہے۔ ہمارا جو ذات رسالت کے ساتھ تھا وہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا مسیح کے ساتھ ہے، یہ اور چیز ہے۔ اس کو مغرب یورپ نے سمجھا نہیں، اس لیے یورپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ توہین رسالت کا قانون ختم کیوں نہیں کرتے۔ بات کو سمجھو، یہ وہ امت نہیں ہے جو اپنے رسولوں کو قتل کرے، تمسخر کرے، استہزاء کرے۔ یہ تو امت ہی عجیب ہے۔ وہ بلال کو دیکھو نا، ہائے ہائے بلال، اس کا عشق رسالت دیکھو، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پر بھاری چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن زباں پر اللہ کی توحید کا نعرہ اور دل میں محمد سے محبت کا جوش۔ پھر آزاد ہو گئی، پھر آزاد ہوئے۔ رحمت عالم نے یہ منصب عطا کیا کہ آزاد ہونے والے ایک کالے غلام کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ اپنا مؤذن بنا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا کہ تو مؤذن رسول ہے۔ اور بلال کی بھی سن، جب اذان دیتا ہے، کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے زبان جب کہتا تھا نا محمد تو وہ زبان پر انگارہ رکھ دیتا تھا کہ تو ان کا نام لیتا ہے۔ ان انگاروں کی وجہ سے زبان توتلی ہو گئی، شین ادا نہیں کر سکتے تھے، سین پڑھتے تھے۔ جب وہ اپنی توتلی زبان میں خدا کی توحید کی شہادت دیتا ہے
اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو انگلی کا بھی اشارہ کرتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، چہرے کو بھی دیکھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، لذتیں بھی اٹھاتا ہے۔ یہ تو اذان ہوئی جب نماز کھڑی ہوتی ہے، وہ کالا بلال تکبیر بھی کہتا ہے، رسول کے عقب میں پہلی صف میں مکبر بن کر بھی کھڑا ہوتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، لیکن دوران نماز دل اللہ کی عبادت میں اور نگاہیں محمد کے سراپا کو تکتی ہیں۔ یہ ہے عاشق رسول۔ اور اقبال گولا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تیری، اور مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ اس امت کا جو تعلق اپنے رسول کے ساتھ ہے وہ بڑا جذباتی ہے، اسے سمجھے، بیرونی دنیا اسے سمجھے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو تم اپنے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے ہو۔ ہم اور قوم ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔